قائد اعظم نے جس جمہوریت کی بات کی، افسوس آج پاکستان غیر جمہوری جمہوریت کا شکار ہے۔ ہماری جمہوریت غیر جمہوری ہے۔ پارلیمنٹ میں جو ممبران آج بیٹھے، زبان سے تائید بھی ہو جائے گی، تردید بھی ہو جائے گی، مگر حقیقت کا کوئی انکار آنکھوں دیکھا حقیقت کا نہیں کر سکتا۔ آج جب صورتحال جمہوریت کی یہ ہو جائے کہ بیٹھ کر افراد ان کی سیٹیں مقرر کرنے والے ہوں، جیتنے ہارنے کے فیصلے الیکشن سے پہلے ہو رہے ہوں، ٹیبل چارٹ پر پوری اسمبلی کا نقشہ بنایا جا رہا ہو اور اسمبلی کو ایک پلان کے تحت ٹکڑوں میں تقسیم کر کے چلایا جا رہا ہو، اسمبلی کے پاس اپنا کوئی ایجنڈا نہ ہو، ایک گیون ایجنڈے پر وہ بحث کرے اور ایک استبل کا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہو، اور وہ اسمبلی نہ پاک انڈیا ریلیشن پر بحث کرنے کی مجاز ہو، نہ پاک افغان ریلیشن پر بحث کرنے کی مجاز ہو، نہ وہ کشمیر ڈسپیوٹ پر فیصلہ کرنے کی مجاز ہو، نہ امریکہ پاکستان ریلیشن پہ بات کرنے کی مجاز ہو، نہ نیوکلیئر پالیسی پر بات کرنے کی مجاز ہو، اور اگر اس کا خالق عبد القدیر کسی قید خانے میں ہے تو نہ اس کے بارے میں پوچھنے کی جرت ہو، اسے پہلے خراب کر دیا جائے، اور یہ پوچھنے کی جرت تک نہ ہو کہ ہمارا ایٹم بم ہے کہاں، ایٹم بم اور نیوکلیئر ہماری جو کیپیبلٹی میں کچھ بچ بھی گیا ہے یا نہیں، ہم یہ پوچھ بھی نہ سکے۔ جو اسمبلی اتنی گونگی، اتنی بہری اور اتنی گونگی بہری اور اتنی اپاہج ہو گئی ہو، اس اسمبلی سے کس قسم کی جمہوریت کو آگے چلانے کا خیال رکھتے ہیں؟ آج ہم نے صرف یہ اسمبلی، یہ انتخابات، یہ جمہوری ادارے دنیا کو ایک دھوکہ دینے کے لیے بنا رکھے ہیں کہ ڈیموکریسی از گوئنگ آن اینڈ ایوری تھنگ از ویری نائس، ایوری تھنگ از اوکے، ہیئر از ڈیموکریسی، ہیئر آر دا الیکشن گوئنگ آن اینڈ دا الیکٹڈ پیپل آر ہیئر ٹو ٹیک دا ڈیسیژنز اینڈ دے آر ہیئر ٹو ڈیسائیڈ دا فیٹ آف دیئر نیشن۔ ہم نے پوری قوم کو، اپنی قوم سے بھی دھوکا ہے، اقوام عالم سے بھی دھوکا ہے۔ جب تک فوج اپنے اصل کردار کی طرف واپس نہیں جاتی، اسمبلی پارلیمنٹ آزاد نہیں ہوتی، عدلیہ آزاد نہیں ہوتی، اور قائد اعظم کے دیے ہوئے کردار کو اس قوم میں بحال نہیں کیا جاتا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان قائد اعظم کے افکار کا پاکستان نہیں ہے، معلوم نہیں کس کے افکار کا پاکستان ہے۔ آخری بات ختم کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ذاتی کرپشن کے خاتمے کا بڑا ہم نے ڈھنڈورا پیٹا۔ قائد اعظم نے سب سے بڑا کہا کہ سب سے بڑی جڑ خرابی کی، ہر بدی اور ہر تباہی کی کرپشن ہے۔ اگر ہم ایک اچھا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تو کرپشن کے خاتمے کی باتیں ہوئی۔ الیکشن سے پہلے، میں نام نہیں لوں گا، ایک محترم لیڈر جو اس وقت سینیٹر ہے، اس وقت وہ سینیٹر ہے، اور وہ کسی زمانے کسی ایک صوبے کے وزیر بھی رہے 2 بار پہلے اور سپیکر بھی رہے، وہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے کہا، قادری صاحب میں آپ کی جماعت پاکستان عوامی تحریک جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنی سنائی بات نہیں کی، ذاتی واقعہ سنا دی۔ میں نے کہا خوش آمدید۔ اس کے بعد وہ پاکستان کو گالیاں دینے لگ گئے اور افواج پاکستان کو گالیاں دینے لگ گئے۔ میں نے کہا آپ نے بات کچھ اور کی اور پاکستان کو گالیاں، افواج پاکستان کی گالیاں، یہ کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ آپ اصل بات کریں، اس موضوع کو چھوڑیں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، میرے اوپر اتنے کروڑ روپے لگا دیے گئے اور میں جیل سے آیا ہوں، ضمانت پر ہوں۔ تو میں نے کہا آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ میرے خلاف دے دیا، یعنی آخری عدالت عظمیٰ تک ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو میں 2 کروڑ روپے تک تو دینے کو بھی تیار ہوں، مگر مانگتے زیادہ ہیں۔ نام نہیں لیا کسی کا۔ تو میں نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی جماعت میں جوائن کرتا ہوں، جنرل پرویز مشرف صاحب آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں، الیکشن سے بہت پہلے کی بات ہے، آپ انہیں سفارش کر کے تو میری ساری سزا ڈسکوالیفیکیشن معاف کرا دیں تاکہ کمنگ الیکشن میں حصہ لے سکوں۔ میں نے کہا بھئی میری اتنی طاقت نہیں ہے اور اتنا ریگارڈ نہیں جو آپ نے سمجھا، اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ جا کر کسی اور جماعت میں شمولیت کر لیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں اتنا طاقت والا آدمی نہیں ہوں۔ وہ چلے گئے، چونکہ ساری صورتحال مجھے خود بتا گئے تھے۔ الیکشن ہو گئے، الیکشن کے بعد جمالی صاحب نے ایک ڈنر کیا، اس ڈنر میں ہم بیٹھے تھے، وہ صاحب اندر تشریف لے آئے،
میرے پاس آئے, میں نے سلام کیا. میں نے سمجھا کہ شاید جمالی صاحب سے کوئی کام ہے تو ملنے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے پوچھا بائی دی وے آپ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا جی میں سینیٹر الیکٹ ہوا ہوں, ممبر ہوں سینیٹ. السلام علیکم.